فرانس کی بنی ایئر بس جس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے ہیں میں بیٹھ کر غیر مسلموں کا ونا فون پکڑ کر شیزان کی جام جیلی سے خوفزدہ مسافر۔ ارد گرد کے بھی سارے مسافر پیکٹ اٹھا اٹھا کر ویڈیو بنوا رہے ہیں کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ دیکھ لیں میرے ساتھ بھی ظلم ہوا، میں بھی مارا گیا، میرا بھی ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ بات بات پر ختم نبوت پر جان دینے والی قوم میں سے کسی ایک مسافر کی بھی غیرت نہیں جاگی کہ باہر چھلانگ لگا کر اپنی آخرت ہی سنوار لیتا۔ جہاز کا عملہ الگ پریشان۔ شاید عملے میں سے کسی نے ہمت کر کے آواز لگائی کہ فون بند کر دو۔ ناظرین، اب یہ جہاز نجف سے اڑا ہے۔ ظاہر ہے ناشتہ بھی جہاز میں وہیں سے سپلائی ہوا۔ پی آئی اے پاکستان سے تو ان کے لیے ناشتہ لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی پی آئی اے نے ہر ملک میں اپنے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں۔ جس کمپنی نے بھی فوڈ سپلائی کیا، ضروری نہیں کہ فوڈ تیار کرنے والے پاکستانی ہی ہوں۔ وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کل کو پی آئی اے نہ بھی ہو، کسی اور ایئر لائن میں سفر کرتے ہوئے آپ لوگوں کی توازے شیزان کی کسی پروڈکٹ سے ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو ساری دنیا کے سامنے تماشا بناؤ گے؟ اوہ ہاں، آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ تو تماشا بنتے رہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ وہ حساب ہے آپ لوگوں کا۔ ایک مسافر نے بھی اٹھ کر نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ آگے تک جائیں گے، آگے بھی ان جیسے ہی بیٹھے ہوں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ دجال کے گدھے کا تو سنا تھا، مسافروں کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا تھا۔ جہاز کراچی جا رہا تھا، اگر لاہور جا رہا ہوتا تو پرویز الہی نے اب تک پنجاب اسمبلی سے کوئی نہ کوئی بل پاس کروا چکے ہونا تھا۔ اتنا ہی آپ لوگوں کا دین خطرے میں پڑ رہا ہے تو مقابل پر معیاری فوڈ تیار کر لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس طرح کی بے شمار ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی۔ جوس کا ڈبہ کھولا، اندر فنگس لگی ہوئی۔ ایسی ہی چیزیں پینے اور کھانے سے لوگ بیمار ہو گئے۔ یہ بیمار ذہن لوگ ہیں، ان کو معیار بھی اپنے جیسا چاہیے۔ آج میں نے فیروز والا کے علاقے میں ایک ریڈ کی ہے اور ایک ٹرک کو قابو کیا ہے۔ یہ وہ امرود ہے کہ جو جوس میں استعمال ہوتا ہے، جوس میں۔ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ وہ امرود ہے کہ جو جوس میں استعمال ہوتا ہے، اور آج اس کو میں نے قابو کیا ہے۔ چلیے جناب اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کسی قسم کا جو ہے نا جی، یہ جو ڈبے کا جوس ہے نا جی پاکستانی، وہ نہ پیا کریں۔ یہ اب حالات دیکھیں ذرا، یہ حالات ہیں امرود کے کہ جو یہ دیکھیں جی، اولی لگی ہوئی ہے اور گلے سڑے پھڑ یہ جا رہے تھے ایک جوس فیکٹری میں۔ شیخ صاحب یہ اسپیشلی آپ